बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाजरीन, एक तरफ सियासी मामलात हैं जहां पीडीएम के हवाले से ऑब्वियसली मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जल्द अज जल्द पीपल्स पार्टी को भी इस पर मना लेंगे। दूसरी तरफ NA 249 कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन होना है वहां पर भी रवाबत जारी है। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी है नून लीग ने अपने उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के लिए। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कोरोना का, जिसका शिकार आजकल बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं। तीसरी लहर जो है कोरोना की, उसको बहुत तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है वो भी काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है। आज सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में 750 पॉजिटिव केसेस कोरोना के सामने आए हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कैपेसिटी भी अब खत्म होने लगी है क्योंकि पेशेंट्स इस कदर ज्यादा आ गए हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। हालांकि वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन जो है वो ली थी और इस पर बहुत ज्यादा बहस शुरू हो गई कि क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इतनी जल्दी ऑब्वियसली वैक्सीन के असरात नजर नहीं आते, उसके लिए 2 से 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। तो इस पे भी बात करेंगे। और आज एक और बड़ा अहम फैसला आया एक अहम केस का, और वो था पिछले साल सितंबर में हमने जो देखा था मोटरवे पर एक खातून के साथ ज्यादती की गई थी। दोनों मुजरिमान को आज अदालत ने सजाए मौत सुना दी है और इस पर भी ऑब्वियसली उस टाइम पे बहस थी। कुछ लोग कहते थे कि कैपिटल पनिशमेंट की सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अलबत्ता खुशाइन जरूर है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई थी, बहुत सारे सवालात भी उठाए गए थे। ये भी ख्याल था कि मुजरिमान जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े गए तो उनको सजाएं नहीं होंगी, बरी हो जाएंगे, कहीं कहा जाएगा कि शवाहिद नहीं मिले। सो आज ही खुशाइन फैसला था। लेकिन पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। जिस तरह आपको कहा कि सूरत हाल काफी संगीन होती चली जा रही है। मानो का आपसे तारुफ करवा दे, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है PMLN के। और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा PTI। मैं स्टार्ट करूंगी डॉक्टर अमजद महमूद साहब से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। DG हेल्थ इमरजेंसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आज ऑब्वियसली जो वजीर आजम साहब का टेस्ट पॉजिटिव आया कोरोना का, उनकी अहलिया का भी आया। वजीर आजम ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन जो है वो ली थी। तो इस पर ये जो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जी क्या वैक्सीन की क्वालिटी ऐसी है, वैक्सीन आया इफेक्टिव है नहीं है, ये जरा समझा दीजिए कि कितनी जल्द या कितनी देर से इस वैक्सीन का असर शुरू होता है। थैंक यू सादिया। सबसे पहले तो बेस्ट विशेष अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उनकी मिसेज को जल्दी सेहत दे। देखें ये वैक्सीन जो है ना, उसमें ना पहली डोज के अराउंड 14 डेज 2 वीक्स के बाद इसमें एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं और फिर वो इतने एंटीबॉडीज नहीं होते कि वो फुली आपको रेजिस्ट यानी बैक्टीरिया उसको वायरस को कर सके। तो जो सेकेंड डोज लगाते हैं हम वो इसीलिए लगाते हैं। तो जब 3rd वीक यानी 21st डे पे सेकेंड डोज लगती है तो उसके 2 वीक्स के बाद आप फुली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो लगवाई थी और वो फौरी इफेक्टिव नहीं होती, तो लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि ये जिन्हें हो भी चुका है, देखें इसमें ना वो साइंटिफिक टर्म्स आ जाएंगी AC2 ACE जिन पे ये इफेक्ट करते हैं या RNA बनता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए। अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर को जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उनके तो अभी 2 हफ्ते ये लगेंगे और फिर सेकंड डोज के बाद 2 हफ्ते बाद वो फुली प्रोटेक्टेड होंगे। और एक और बात ये है, फर्स्ट डोज और 2 दिन के अंदर नहीं हो सकता। जी हाँ, और एक ये जरूरी बात है कि जिन्हें कोरोना हो गया है कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। उन्होंने बिल्कुल वैक्सीन लगवानी है क्योंकि कोरोना होने से जो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने कि आपके वैक्सीन से होंगे और वैक्सीन की 2 डोजेज से होंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफा आया हूँ, आपने इन्वाइट किया है। मेरी अगेन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने
एहतियाती तदाबीर पे मुकम्मल अमल करें, मास्क पहने, हजूम में मत जाएं और स्पेशली मस्जिदों में डिस्टेंस रखें। ये आगे रमजान आ रहा है, फिर ये मस्जिदें हमारी हजूम से भर जाएंगी, हमारी कोर्ट्स में हजूम भरे हुए हैं। तो ये मेरी लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है। हमने फिर दोबारा वो हाथ धोने छोड़ दिए हैं, अल्कोहल रब सोल्यूशन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो प्लीज अपनी फैमिलीज को बचाएं और अब ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इतना अच्छा नादरा ने सिस्टम दिया हुआ है कि आपको उसी वक्त मैसेज आता है। जो अभी 60 से अबव है उनको मैसेज आ गए हैं। अपनी वैक्सीन लगवाएं, उसकी दोनों डोजेज मुकम्मल लगवाएं। और वो जो माइल्ड आता है ना जी, एक ये बड़ा है जी कि चाइनीज लगवाएं या कौन सी लगवाएं, और सब जो अवेलेबल है। आई थिंक वैक्सीन को लेके काफी ज्यादा वो एक मिसकंसेप्शन है, वो बहुत सारी मिथ्स हैं और शायद यही मकसद वजीर आजम का भी था कि वो परसों जब उनको वैक्सीन लगी तो लोगों ने कहा कि अब ये तासुर खत्म हो जाना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वजीर आजम ने लगा ली। लेकिन आज जब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उस पर ये कहा गया कि जी इफेक्टिव नहीं है। सो ये आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी चाइनीज लगाएं या कोई और लगाएं, किसी और मुल्क से आई हुई लगाएं। सादिया जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सबसे पहले लगवाई, पैरामेडिक्स ने लगवाई, इसलिए लगवाई कि हम अपने आप को, मैंने दोनों डोजेज लग गई हैं मुझे, क्योंकि वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो इसलिए पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फिर अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करें, अपने बड़ों को प्रोटेक्ट करें। वंस अगेन ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वैक्सीन लगवाई है, अगर उन्हें अब कोरोना हो भी गया है तो वो सेकंड डोज भी लगवाएंगे और ये सेकंड डोज के 2 वीक्स के बाद फुली इफेक्टिव होगी। फर्स्ट डोज के 2 वीक्स के बाद इसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन सेकंड डोज की 2 वीक्स के बाद 100% इफेक्टिवनेस आ जाती है इसकी। तो इसलिए लोगों से मिसकंसेप्शन आप लोग दूर कर सकते हैं। आप मीडिया, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मेनी प्रोग्राम्स, तो आप लोग लोगों को बार बार बताएं कि एक तो ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, एक जिन्हें कोरोना हो चुका है वो भी जरूर लगवाएं, दूसरा एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। बिल्कुल सही है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अमजद महमूद हमसे बात कर रहे थे। शर्मिला साहिबा, आपकी जानना चाहूंगी, क्योंकि विफाक में हम देखते हैं पीटीआई, पंजाब में केपीके में उनकी एक पॉलिसी है, बलूचिस्तान में ऑब्वियसली इत्तेहादी है, लेकिन सिंध में बहुत सारी जगहों पर वो पॉलिसीज उस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक अलग पॉलिसी जो है वहां पर अप्लाई गई है। स्कूल्स के हवाले से वो इकदाम नहीं है उस तरीके से। वहां पर सईद गनी साहब का भी बयान आया कि प्राइवेट स्कूल्स वाले नहीं मान रहे स्कूल्स बंद करने के लिए। डू यू रियली थिंक कि इतने ज्यादा केसेस होने के बाद, इस थर्ड फेज के बाद, वाकई कोई लॉकडाउन की तरफ बाकायदा जाया जा सकता है या जाना चाहिए? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त जो, अगर आप देखें कि चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बाकी सूबे हों, जी हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से शादियां भी हो रही हैं, दावतें भी हो रही हैं, सोशलाइजिंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कोरोना कभी था, और अगर था भी तो वो चला गया है। मास्क कोई नहीं पहनता, हार्डली एनीबडी वेयर्स अ मास्क। अच्छा, उसके अलावा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल या हाथ धोना, मतलब वी आर बैक टू जिस तरह एक नॉर्मल लाइफ होती थी प्री कोरोना टाइम्स, उस तरह हो गए हैं। अच्छा, जिन लोगों को हो गया है वो कहते हैं जी अब दोबारा नहीं होगा, जिन लोगों को नहीं हुआ वो कहते हैं कि जी हमें होगा ही नहीं। बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जनाब ये कोई मामूली सी बीमारी है, ये कोई अमीरों की बीमारी है, ये उन्हीं को होती है, गरीबों को नहीं होती है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ जो तो आज तो मुल्क के वजीर आजम को हो गया, वजीर आजम को हो गया, लेकिन देखिए अल्लाह ताला सेहत दे सबको उस मुल्क के अंदर और इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। वैक्सीनेशन लगाना, अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले लगाया, आज उनको हुआ, तो बहुत से लोगों में ये तासुर हुआ है कि शायद वैक्सीनेशन लगने से उनको कोरोना हो गया। पहले लोग बड़े घबराए हुए थे कि जी वैक्सीनेशन नहीं लगानी, पता नहीं इसके साइड इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। और देखें, यहाँ सिंध के अंदर तो हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बाकायदा वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए हैं। कराची में बिलखुसूस हमने 3-4 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, JPMC भी है, खालिक देना हॉल है। फिर हमने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए फैसिलिटेशन कराने का। तो देखिए, लोगों को बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्लीज़ लगाएं। साइनोफार्म जो हम लगा रहे हैं इस वक्त, उसकी 86% एफिकेसी है। 86% इज़ अ लॉट, मतलब। और उसके बाद अगर आप मास्क पहने, और अगर एक बाय एंड लार्ज अगर पूरी कम्युनिटी अगर
ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو ٹرانسمیشن بہت حد تک گر جائے گی. اور اس کے باوجود اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتا بھی ہے کورونا تو وہ بڑا مائلڈ فارم ہوگا 3-4 دن میں, جو کہ ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا. میرے کچھ رشتے داروں کو ہوا ویکسینیشن کے بعد 3-4 دن میں ریکور ہو گئے, بڑے مائلڈ سے سمٹمز تھے. تو دیکھیے یہ آ کے اس کے اوپر نہ صرف ٹیلی ویژن ریڈیو بلکہ پرائم منسٹر کو خود آ کے اب اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے, لوگوں کو پاور کرنا, ایک اطمینان دلانا چاہیے کہ دیکھیں ویکسینیشن ضروری ہے, اس کا بچاؤ. انفارچونیٹلی شرمیلا, I have seen you wearing a mask even in the parliament, سندھ اسمبلی کے اندر, بٹ ہم یہاں پہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, ہم نے دیکھا یہاں قومی اسمبلی کی جو حالت تھی, جو سینٹ کی اس دن حالت تھی, کسی پارلیمنٹیرین نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. سو جب ہمارے پارلیمنٹیرینز لیجسلیٹرز یہ پیغام دیتے ہیں تو عوام کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, نہیں ہوگا, اسی لیے نہیں لگا رہے. دیکھیے میں تو اکثر کراؤڈ کے اندر ماسک اتارتی ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فیشن ہونا چاہیے, میک اپ ہوا ہوا ہے. بالخصوص جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں میک اپ کر کے آئے تو پھر ماسک پہن لیں تو کیا فائدہ. جان ہے تو جہان ہے. That's true, absolutely, نہ صرف مجھے اپنے لیے ایگزامپل آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی. میرے جو ارد گرد لوگ ہیں مجھے ان کے لیے بھی احتیاط کرنا ہے. دے آر مور امپورٹنٹ. صحیح. رانا تنویر حسین صاحب, میں آپ کو بھی ظاہر ہے جب سے یہ والی چیز شروع ہوئی ہے کووڈ کی, آئی ہیو سین یو کہ آپ احتیاط کرتے ہیں. جس طریقے سے اب شرمیلا ہیں, آپ ہو گئے, آپ لوگ گھر سے باہر نہیں جا رہے ہوتے, اسکائپ پہ پروگرامز کر رہے ہوتے تاکہ کسی کو ہے تو وہ ٹرانسمیشن اس کی روکی جا سکے. بٹ یہ بتائیے گا کہ بار بار اب بھی جو اوبیسلی سیاسی طور پہ بھی یہ کہا گیا کہ جی پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے, تب بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا مناسب ہوگا. پھر ظاہر ہے ضمنی الیکشنز کی کیمپینز وغیرہ بھی ہم نے دیکھی ہیں, اس میں بھی اس طریقے سے احتیاط ہمارے سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی نہیں برتی جا رہی ہوتی ہے. اور اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو خیر ویسے ہی زندگی میں کبھی لگتا ہے ماسک نہیں لگایا, کرونا میں اب کہیں کوئی ایک ایونٹ بتا دیں جہاں انہوں نے ماسک لگایا ہو, لیکن وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنے میں اور آپ لوگوں کو کنونس کرنے میں ضرور لگے ہوئے ہیں کہ جی چلیں لانگ مارچ کے لیے چلیں, عوام کی جان کو خطرے میں ڈالیں. عدیہ تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو وہ جو ڈی جی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ویکسین لگوائی ہے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی پی ایس سی کی, تو اس میں یہ ہیلتھ والے بلائے ہوئے تھے, سیکٹری ہیلتھ تھا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے این آئی ایچ کے, میجر جنرل عامر اکرام صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ تھے, ڈی جی وغیرہ بھی سارے تھے. تو وہاں بریفنگ ہوئی تھی یہ اس پہ ویکسین پہ, تو بڑی تھارولی. لیکن میں نے ان کو ایک وہ خیر علیحدہ بات ہے کہ جس طرح شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کی 85% 86% ایفیکیسی ہے, لیکن آج آیا تھا کہ میرا فیصل شہبت کا یا کس کا کہ یہ 79-80% یہ افیکٹو ہے. نہیں ہو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بات میں نے ان سے کی کہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑی سی ریلیکٹنس ہے کہ یہ ہم اس کو نہ لگائیں. مسکنسیپشن ہے کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, بالکل اس کو کلیئر کریں. اور چاہیے کہ ہم لوگ آگے آئیں, جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے, پریزیڈنٹ ہے, منسٹر ہیں, ہم لوگ ہیں, تو یہ پبلکلی میڈیا پہ آ کے کریں ہم, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ کنوے کریں اپنی کیبنٹ میں جا کے یا کسی ذریعے سے کہ یہ آپ کم کریں. اور بھی دوستوں نے میرا حل کر تو تھینک گاڈ. اسی لیے شاید وہ جو میں کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے سامنے آ کے میڈیا کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے ویکسین لگوائی پرسوں, کہ پتہ چلے کہ بھائی اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, ملک کا وزیر اعظم لگا رہا ہے. سو فار گاڈ سیک جو اتنی زیادہ ہے نا کہ یہ میں نے آج سے کچھ 10 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ بڑا ضروری ہے, تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ خود تو لگوا نہیں رہے. اور کیوں نہیں لگوا رہے بھائی, ہمیں لگوانی چاہیے. بالکل جو 60 اوور ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو میڈیا پہ آ کے لگوانی چاہیے. آپ کو ٹی وی پہ یا سارے آپ تصویریں آنی چاہیے, تو لائیو آنی چاہیے بلکہ. اور پھر جو پرائم منسٹر لگوائی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو چائنیز ویکسین ہے وہ جو یا کے ٹائم پہ آیا ہے سارا اس کا انالیسز, تو انہوں نے لکھا کہ ٹاپ جو 4 ہیں وہ چائنیز ہی ہیں جو اس وقت جو سب سے زیادہ سیف اور افیکٹو ہے.
یہ ایک آپ چل رہا ہے وہ بھی، ان کا جو آرٹیکل ہے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنیز جو ویکسین ہے بیسٹ ہے اور اس کو لگوانا چاہیے. اور جو ابھی ایکسپلینیشن آئی ہے بالکل صحیح ہے کہ جب یہ 20 یا 21 دن ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ اس کی آتی ہیں کوئی، لیکن وہ فلی اس کی اینٹی باڈیز نہیں آتی، تو لہٰذا جو دوسری ڈوز ہے وہ آئے تو پھر یہ فلی کورڈ ہوتا ہے. لہٰذا یہ مسکنسیپشن پھر پھیل گیا کہ پرائم منسٹر نے لگوائی اور ان کو ہو گیا ہے. اچھی بات ہے کیونکہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پارٹی کو یہاں ریپرزینٹ کریں پروگرام میں اور لوگ سنتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب سے یہ کرونا آیا پچھلے مارچ کی بات ہے کہ میں جہاں پہلے تو جاتے نہیں ہوں، جہاں گیا ہوں میں نے اکیلے نے ماسک پہنا ہوتا ہے کسی فاتحہ پہ کسی اور فنکشن پہ، تو اگر میں پریس کے سامنے بھی کوئی پریس ٹاک کرتا ہوں تو یہ ماسک پہنتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں پہنتا ہوں اپنے علاقے میں، تو لوگ بھی سمجھیں کہ یار اگر یہ پہنتے تو ہم بھی پہنیں. تو سر باقیوں کو بھی سمجھائیں نا، اپنی پارٹی والوں کو، اپوزیشن والوں کو جو لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جلسے جلوس کی ابھی تو پوسٹ پون ہو گیا ہے ہمارا لانگ مارچ، تو ابھی تو رمضان کے بعد، لیکن مولانا صاحب کا آج بھی بیان آیا ہے پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو نہ مانے، ہم کر لیں گے، ہم باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے کر لیں گے. بہرحال میں شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی بھی پہلے کیونکہ ہم کووڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے ایک دفعہ تو پوسٹ پون کر دیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، وہ پوسٹ پون پہ بھی آتے ہیں، اگلے سیگمنٹ پہ اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن کے پی کے میں ذرا بتا دیجئے وہاں پر بھی، کیونکہ اسلام آباد کا تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری صورتحال ہے، دن بدن کیسز، پازیٹیو کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ساتھیہ. بیسیکلی آج کل کا ایشو بھی یہی ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس آ بھی چکی ہے، لیکن جس طرح کے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی آ گیا نا، تو سوشل میڈیا اتھینٹک خبریں نہیں دے رہا ہے اور اس پہ کافی چیزیں ایسی ہوتی جو مشکل میں ڈال دیتی ہے عوام کو. میں خود اس سے گزر چکا ہوں کرونا کی صورتحال سے. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم اکثر جب میں ماسک پہن کے جاتا ہوں کسی بھی فنکشن میں تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ ہٹا دو یار، یہ کیا ہے ایسی تم لوگ حکومت جو ہے نا وہ ڈرا رہی ہے لوگوں کو. تو یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے، اور اس میں آج پرائم منسٹر کو لگا تو سب کو میرے خیال سے پتہ چل جانا چاہیے. یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے اور یہ اللہ کرے کہ یہ وبا ختم ہو. لیکن یہ ہمارے جو پچھلے جو دفعہ جو فرسٹ فیز میں اگر جس طرح ہم نے فالو کیا تھا ایس او پی کو، کراچی سے لے کر خیبر تک سب نے فالو کیا، اس میں ہاتھ دھونا، سینیٹائزر اور یہ ساری چیزیں بڑی کامن تھی اور لوگ کرتے تھے. اب یہ جو تیسری ویو چلی ہے بڑی خطرناک ہے، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہم اس کے ساتھ عادی ہو گئے. یہ عادی کی بات نہیں ہے، یہ عادی کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک ویو ہے جو، اور اس میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح تنویر صاحب نے کہا اور شرمیلا نے کہا، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ حکومت کے خلاف احتجاج یہ ہر وقت ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، مہینہ بعد ہو سکتا ہے، 2 مہینے بعد ہو سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ کیا ہم اپنے عوام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں؟ میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا، یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم ساری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے. تو اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ چاہے حکومت یہاں پہ وہ پھیلا رہی ہے تاکہ اپوزیشن کو ایک سائڈ پہ کرے، تو باقی دنیا کو بھی دیکھے نا. میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دنیا پریشان ہے، تو کیوں ہم اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں؟ جہاں تک پشاور کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا کا 7 اضلاع ہمارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں، 12% سے زیادہ چلا گیا ہے کورونا پشاور میں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے روز بروز مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا ہے، ہم نے کافی جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، کہیں پہ فل لاک ڈاؤن یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. ہمارے اسکول بند ہو چکے ہیں، ہمارے جو بازار ہے وہ ہم فرسٹ فیز میں ہماری خواہش تھی کہ ہم 6 بجے بند کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں جی آپ ہمارا کاروبار تباہ کرنا چاہتے ہیں. کاروبار تو ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے عوام کا بھی خیال رکھیں، آپ کا کاروبار ہو جائے گا.
तो वो ये चीजें मैं देखता रहता हूँ बड़ा, क्योंकि मैं टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ जहाँ पे ये लोगों को कंसर्न है, लोग ताजरों के साथ भी स्कूल्स के हवाले से अक्सर वालिदैन बात करते हैं, दे डोंट रियलाइज कि से जान होगी तो ही बच्चे स्कूल जाते हुए भी अच्छे लगेंगे, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शौकत यूसुफजई साहब ने ये जो कारोबार की बात की कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, आप लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, आप लोग बाजार बंद कर देते हैं, मार्केट्स बंद कर देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसे वक्त में ऑब्वियसली जहां पर इकोनॉमी के हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए, वहां पर हुकूमत किस तरीके से रिलीफ दे सकती है आवाम को, ये भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम जो इकदाम देख रहे हैं हुकूमत के, जैसे आज ही बिजली की कीमत में 5.65 रुपए जो है फी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने। तो ये सदारती ऑर्डिनेंस अब बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए भी आना शुरू हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बिजली की कीमतों में इजाफे का जिक्र कर रहे थे, तो वफाकी काबीना ने कीमत बढ़ाने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी है, जिसके तहत 5.65 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जा सकेगा। ये इजाफा जो है वो IMF की तरफ से आयद शराइत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो बिजली के सारिफीन हैं उनसे अक्टूबर तक इस साल 884 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। इसकी कुछ मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। इसमें अब ये कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी जाएगी, जिसके तहत हुकूमत को बिजली पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद 10% सरचार्ज लगाने का इख्तियार भी हासिल हो जाएगा, और वो बिजली की कीमत में 1.40 रुपए फी यूनिट इजाफा कर सकेगी। तो क्विकली अगर शौकत यूसुफजई साहब पहले आप ही इसका जवाब दे दें, क्योंकि आप जो सारी बातें कर रहे थे एंड आई अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा मसाइल हैं मईशत के हवाले से, अवाम की जिंदगी इस किस्म के इकदामात से तो मजीद मुतासिर हो रही है, ऑलरेडी जो कोविड की वजह से दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। देखिए सादिया, जब तक आप बिजली पानी से पैदा नहीं करेंगे ना, आपको ये मुश्किलात का सामना रहेगा। क्योंकि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो आपको पता है कि तेल से पैदा करें, और कोई भी इस तरह का गरीब मुल्क जो है वो तेल से बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं सोच सकता। तो ये मुश्किलात तो हमें हैं, और ये इस हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 2 डैम शुरू कर दिए हैं, मोमन डैम और बादशाह डैम। अगर ये डैम आज से 10 साल पहले शुरू हो जाते तो आज बिजली की फरावानी भी होती, आज बिजली सस्ती भी होती, आज मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी फलती फूलती। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये जो मायदे हुए हमारे IPPs के साथ, वो मायदे अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपने ऊपर ही जाना है, नीचे आने का तो उसमें तस्वर ही नहीं है। तो ये जो चीज है, जब तक आपके पास लेकिन वो बात है कि मौजूद है, मजीद जब तक आप 10% तेल जो से है बिजली पैदा सरचार्ज कर रहे की हैं, तो वो सूरत में मुश्किलात आवाम से निकालेंगे, 884 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू वो आवाम से इकट्ठे करेंगे। अब आगे गर्मियां आ रही हैं, बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग उतनी होती है, लेकिन ये तो चले जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो इजाफी चार्जेस है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। वो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली दफा भी कहा था कि हम इजाफी नहीं लेंगे, क्योंकि लेकिन जो चीज मजबूरी है, जो पहले मायदे हो चुके हैं वो मायदे तो हम अगर आप समझते हैं जो LNG के मायदे हुए थे, जो हमने फिर किए हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। लेकिन अब जो हुए हैं वो तो हो चुके हैं, वो इंटरनेशनल लॉज हैं, वो उसको आप तोड़ना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि हम पानी के जरिए सस्ती बिजली पैदा करें, उसके लिए हमने शुरुआत कर ली है। पानी के जरिए आप कहते हैं सस्ती बिजली पैदा करें। अब शर्मिला साहिबा, ये जो IMF के हवाले से बात बार बार की जाती है, आज भी मैं कुछ हुकूमती वुज़रा को सुन रही थी, वो कहते हैं कि माजी में अगर हुकूमतें IMF के प्रोग्राम्स लेती थी तो वो सही थे, और अगर हम गए हैं IMF के पास तो वो गलत है। अब जाहिर है उनकी तरफ से जो आयद कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, वो कहते हैं हमने वो तो पूरी करनी ही करनी है। सो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बता दी, जो सदारती ऑर्डिनेंस बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए आया है, 884 अरब अक्टूबर तक अब आवाम देगी। सादिया, एक तो मुझे इतना अफसोस है कि ये हुकूमत पार्लिमान को वो तकवीत नहीं देती या वो इज्जत नहीं देती जो उनको देनी चाहिए। दे डोंट बिलीव इन ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल।
اب یہ مسائل جو ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے. قانون سازی پارلیمان کا کام ہے. یہ حکومت بلیو کرتی ہے کہ بس آرڈیننسز جاری کرو اور اس سے حکومت چلاؤ. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. آپ اپوزیشن کو اعتماد کے اندر لیں, آپ بتائیں کہ آپ ریفارمز کیا کریں. یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ قرضے پہ قرضہ لیتے جاؤ, قرضے پہ قرضہ لیتے جاؤ, اور پھر آپ یہ کہو گے جی وہ ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا تھا, بڑے مہنگے معاہدے کیے تھے, تو اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. بھائی آپ نے ملک کی تاریخ میں جو آپ کا پبلک ڈیٹ سروسنگ ہے وہ جتنا 5 سالوں میں پچھلے 2 ادوار کے اندر جمع نہیں ہوا, آپ نے 2.5 سے 3 سال میں اس کا 3 گنا بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایف بی آر مسلسل پچھلے 3 سال سے اپنے ٹارگیٹ جو ہے اچیو نہیں کر پا رہا. جی ڈی پی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ منفی میں جا رہا ہے. دیکھیے یہ چیزیں آپ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے, کوئی پالیسی نہیں ہے نا, نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے, نہ کوئی معاشی پالیسی ہے, نہ پارلیمان چلتا ہے, نہ پارلیمان میں کوئی آتا ہے, نہ کوئی جواب دیتا ہے. مجھے آپ بتائیے کیا پالیسی. آپ کرونا وائرس کو آپ لے دیں, کیا پالیسی, واٹ از دا پالیسی. آپ مجھے, میں ابھی آپ سے پوچھوں سعدیہ, آپ بڑی انفارمڈ اینکر ہیں. ہمارے ملک کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا نیشنل پالیسی ہے آن کرونا وائرس, دیر از نو پالیسی, وی ہیو نو آنسر. ابھی مجھے بتائیے ویکسینیشن کے حوالے سے کیا نیشنل پالیسی بنائی گئی ہے, نو پالیسی. کس طریقے سے آپ لوگوں میں آگاہی پہنچا رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ آ کے ویکسینیشن لگائیں, کس طریقے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. 2 سینٹر ادھر کھول دیے, 2 سینٹر ادھر کھول دیے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا, آپ نے لوگوں کو پہنچانا بھی ہے. آپ مجھے بتائیے انڈیا ڈیلی جو ہے وہ تقریباً اب تک انڈیا کروڑوں میں 2.5-3 کروڑ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکا ہے. ہمیں تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد نہیں ہوئی ہے ہماری. اور یو ای کو آپ دیکھیے, سو یو آر سیئنگ بیسکلی یہ اگر یہ کسی بھی معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ جو بات ہے اس میں اب یہ جو بجلی کے حوالے سے قیمتیں بڑھانی ہے, وہ کہتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے دور میں ہوتی, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے تو آپ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے, کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک آپ پہ شرائط ہے, تو آپ کیا کریں گے, واٹ آپشنز ڈو یو ہیو. اس کے علاوہ دوسری طرف اس میں معاملہ کیا یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کیسے کر رہے ہیں, یا اس میں اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ صدارتی آرڈیننس لا کر یہ چیزیں کر رہے ہیں. سعدیہ, ایک تو آپ ایسے ایشو سامنے لے کے آتے ہیں جس پہ میرا ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ ہم بات کر سکے. ابھی یوسف رضی صاحب نے کوئی بات کی, میں تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو آئی ایم ایف کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے جب یہ پروگرام لیتے تھے تو ٹھیک تھا, جب ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا تو وہ غلط ہے, ہم لیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ جو کنڈیشنلٹی تھی وہ کس طرح وہ بات کرتے تھے, ہم کس طرح اس کو ہینڈل کرتے تھے. اس وقت بھی یہی تھی, کبھی بھی اس قسم کی کنڈیشن ہم ان کو کہتے تھے, 2 ٹوک کہتے تھے کہ ہم نے اپنے عوام پہ برڈن نہیں ڈالنا. ان کو سمجھاتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے. یہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی سمجھانے کی. انہوں نے آئی ایم ایف کے بندے لا کے جتنے ان کے اپنے ایجنٹ ہیں یہاں, کوئی کسی جگہ پوزیشن میں ڈال دیا ہے, کوئی کسی جگہ جو وہی پالیسی بناتے ہیں وہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کے ساتھ بات کی جائے, اگر کوئی ضروری تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام لینا ہے تو اس پہ بہت ساری بہتر شرائط پہ لیا جا سکتا ہے. باقی رہی بات انہوں نے کہ جی یہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑھے گا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے 5 سال میں پیپلز پارٹی نے ہمیں 500 ارب جو ہے نا وہ سرکولر ڈیٹ پاس آن کیا 2013 میں. ہم نے 9000 کچھ دیا, لیکن 300 ایک جگہ پارک ہوا ہے, وہ خیر لمبی بات ہے, 1200 چلو گن لیں. تو ہم نے 500 سے 5 سال میں 1200 کیا, 700 اس میں ایڈ کیا. تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ جو, اور بجلی کی جو قیمت تھی وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح ہم نے بجلی دی لوگوں کو, ابھی سامنے ان کے یہ آ گیا کہ ابھی 2400 کے قریب انہوں نے 2.5 سال میں سرکولر ڈیٹ میں پہنچ گئے ہیں. وہ جو 5 سال میں 700 انکریز ہوا تھا, یا پہلے پیپلز پارٹی نے 500 کیا تھا, ابھی یہ چلے گئے ہیں 1200 انہوں نے ایڈ کیا ہے, اور 6 دفعہ انہوں نے پرائس بڑھائی ہے. مجھے بتائیں کہ اس کا ایفیکٹ نیگیٹو آیا ہے بجائے پازیٹیو ہونے کے, کہ آپ نے پرائس بڑھائی ہے تو اس کو سکویز ہونا چاہیے تھا سرکولر ڈیٹ کو, وہ نہیں ہوا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نجائز نہیں لیں گے, اس پہ لگائیں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیلم جیلم کا ایک سرچارج آ رہا تھا, وہ ہم نے ختم کرایا کمیٹی میں کہ یار یہ تو نیلم جیلم بڑی دیر کا بن گیا, آپ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ ختم ہوا ہے, ہم نے بل دکھایا تو وہ ابھی بند ہوا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو
سر چارج یہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت لے رہے ہیں، اس کو ذرا بل اپنا اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں 10 مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو ان کا بالکل ریونیو نہیں ہے، جو پاور سیکٹر ہے. اچھا یہ تو گورنمنٹ کے اپنے ریونیو میں جا رہے ہیں، پی آر کو وہ جا رہے ہیں پیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی پانی کی بجلی سستی ہے، لیکن ہمارے پاس چوائس کیا تھا؟ کیا پانی کی بجلی پیدا کرنی ہے منیمم 7 to 9 ایئرز لگتے ہیں. یہ ایک پڑھا لکھا فارمولا ہے دنیا کا. لیکن اگر اس طرف جائیں تو وہ جو ایک رام مچا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، فیکٹریاں بند ہیں، لوگوں کا عذاب بنا ہوا ہے، لوگ باہر پریمیٹیو سٹیج پہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ پھر فوری طور پہ وہ فوری طور پہ ریلیف دیا، لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے مہنگے معاہدے کر لیے. آپ کے پاس ٹائم ہوتا نہیں، میری صرف ایک سینٹینس سن لیں. تو وہ ہمارے پاس چوائس کیا تھا؟ آپ کی بات سن رہی ہوں میں بالکل. اور ساتھ ساتھ میری ساری بات سن لیں نا. یہ جو بادشاہ ڈیم کی بات کر رہے ہیں یا محمد ڈیم کی، وہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. ہم نے ان کا جو بیسک ہے ریونیو کی زمین ایکوائر کی. ہمارے پی ایس ڈی پی تو دیکھیں، لاس تو ہم نے ان کو ارتھ بریکنگ کے لیے پیسے رکھے تھے یہ بادشاہ ڈیم کے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کھاتے میں کوئی تختیاں آئی ہیں. وہ تختیاں ضرور لگا رہے ہیں، لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا بادشاہ ڈیم محمد ڈیم کس نے بنایا ہے؟ محمد ڈیم جو ہے اس کا تو ہم نے ٹینڈر پروسیس کیا ہوا تھا، جو جس پہ انہوں نے آ کے اپنے اس کو داؤد کیا اس کا نام ہے جی ان کے ایڈوائزر کا، اس کو آ کے انہوں نے پھر ہم نے کہا اس کو کیوں دیا آپ نے، اس کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے جواب دیا یہ تو پروسیس آپ نے کیا. اس وقت یہ بیچ میں تھے، اس لیے بیچ میں تھے کہ اس وقت وہ ایڈوائزر نہیں تھے، اس میں وہ اس کا رائٹ تھا. جب کرٹیسزم آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چیئرمین بنا دیا اور آپ بیچ میں سے نکل گیا. تو یہ مجھے سمجھنا باتیں نہ کریں. محمد ڈیم ہم نے اس کا سارا اگر اجازت ہے مجھے میں بریک لے لوں. رائٹ، میں بریک سے واپس یوسف صاحب اس پہ آپ کا جواب ضرور چاہوں گی. میں بریک لے لیں دیجیے مجھے، بریک سے واپس آ کر آپ پلیز رسپونڈ کر دیجیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب پہلے تو کوئکلی اس کا جواب دے دیجیے گا. یہ جو انہوں نے کہا کہ جو منصوبے بھی تھے، جو ڈیمز وغیرہ بھی تھے، وہ بھی نون لیگ کے دور میں شروع ہوئے اور لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے نکالنے کے لیے اس وقت یہ معاہدے کیے گئے تھے. اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آپ کے اتحادی بھی اس چیز پر بہت زیادہ نالاں نظر آ رہے ہیں. آج چودھری شجاعت نے بھی یہ بات کی ہے کہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ مارشل لاء کے ٹائم پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اقدامات کیے جاتے تھے، لوگوں کو مہنگائی نہیں ہوتی تھی، ریلیف ملتا تھا. آپ ایسی چیزیں نہیں کر رہے. یہ چودھری شہزاد صاحب نے کہا ہے. ایک صرف سنٹینس میں نے کہنا تھا دیکھیں میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اگر کوئی احساس ہے تو وہ سستے ہیں. کیا رانے صاحب مجھے آپ دونوں کی سب رانے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک جملہ آپ کہہ رہے ہیں، فرمائیے بے شوکت صاحب. جی نہیں آئی پی پیز ہم نے نہیں لگائے. ہم نے جو منصوبے لگائے ہیں وہ بالکل ان کی قیمت پر ٹھیک ہے، بجلی سستی ہے. یہ تھوڑا میں کلیئر کر دوں، آئی پی پیز کا ہم نے نہیں لگائے. نہیں، میں نے ڈیمز کا میں نے ذکر کیا جو آپ نے کہا کہ ڈیمز ہم نے شروع کیے. جی شوکت صاحب. اوکے جی شوکت صاحب دیکھیں جو منصوبے انہوں نے لگائے تھے وہ بھی میں بتا رہا ہوں، لیکن جو ڈیمز کی انہوں نے بات کی پرسوں جو مزدوروں کے لیے اتنا بڑی کالونی تعمیر ہوئی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کی تھی. بالکل شروع کی تھی 25 سال پہلے. 25 سال گزر گئے، 25 سالوں میں یہ نہیں کمپلیٹ کر سکے تھے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ تختی لگا دیں، اناگوریشن کر لیں کہ جی ہم نے شروع کر دیا، اب اس کو بننا ہے، 100 سال بعد بنے، جو بھی ہے وہ نام ہمارا آنا چاہیے. آپ نے تو کرمنل نیگلیجنس کی ہے آپ کی حکومتوں نے. یہ جو اتنا بڑا برڈن بن رہا ہے، یہ جو آج ہم بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، یہ جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ کہ جی ہمارے پاس تو وافر بجلی ہے، ہمارے پاس تو ایکسٹرا بجلی پڑی ہوئی ہے. کہاں ہے وہ بجلی؟ اصل میں یہ کہ آپ نے دیکھیں، نہ تو آپ نے ٹرانسمیشن لائنیں چینج کی، نہ آپ نے جو بجلی کا جو سسٹم ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ آپ نے ٹھیک کی.
اور اس کے بعد آپ نے پانی کے یعنی یہ ایسے ایک دریائے سندھ جو میرے گھر کے ساتھ گزرتی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس پہ کتنے ڈیم بن سکتے ہیں اور کتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر. صرف ہم سوات ریور کو لے لیں، چترال ریور کو لے لیں، 32,000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. یہ باقاعدہ سروے ہوا ہے، اس کا وہ بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تھا. بھئی آپ نے شروع کیا ہوگا، آپ نے کہا ہوگا کہ ہم یہ بنائیں گے، لیکن آپ نے بنایا نہیں، آپ نے سٹارٹ نہیں لیا. آپ اسی پہ ڈیپینڈ کرتے رہے کیونکہ اس میں کمیشن ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں کتنے پیسے دیے جاتے تھے آئی پی پیز کو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہمیں جان چھڑانا ہے اور اس میں 1-2 دن نہیں ہوں گے، اس میں ٹائم لگے گا. کچھ لانگ ٹرمز ہوتے ہیں جو آپ نے شروع کرنا ہے. ڈیم اگر آج ہم نے شروع کر دیے تو 5 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال، لیکن وہ 1 سال میں تو نہیں بنیں گے نا. ٹھیک ہے، لیکن ہر حکومت سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فوری ریلیف ملے ان کو، اور وہ ریلیف مہنگائی کم کرنے کی صورت میں ہی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بالکل سعدیہ، ہمیں بالکل اس چیز کا احساس ہے اور سب سے زیادہ احساس عمران خان کو ہے. یہ تنویر صاحب پلیز آپ دیکھیں، آپ اتنے بولتے ہیں دونوں، میں کبھی نہیں بولا ہوں آپ کے بیچ میں. پلیز آپ نہیں، میں نے تو صرف کہا کہ مجھے بعد میں صبر کریں. دیکھیں جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے، نہیں وہ شوکت صاحب کی بات مکمل ہو جائے، میں اس کے بعد آپ کی بات سنتی ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے نا. جی میں آپ کی طرف آتی ہوں، ان کی بات مکمل ہو جائے. بالکل ان کو ٹائم دیں. دیکھیں ان کو ٹائم دیں. 35 سال لوگ ان کو سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کرنا تھا اس ملک کے ساتھ. یہ جو بات بتا رہے تھے کہ جی اب معیشت ادھر چلی گئی تھی، ہمیں کیا سب کو نہیں پتا ہے کہ 20 ارب جو خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ کرنٹ ڈیفیسٹ، یہ لوگوں سے چھپی ہوئی بات ہے. یہ جو 30,000 کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے یہ لوگوں سے چھپی ہوئی بات ہے. یہ کہتے ہیں بہت اچھی معیشت ہم چھوڑ کے گئے تھے، پتہ نہیں کون سی اچھی معیشت تھی. آج سرپلس پہ ہم چلے گئے ہیں. آج پہلی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ ڈیفیسٹ، ہم معیشت اچھی چھوڑ کے گئے تھے. کرنٹ ڈیفیسٹ کون چھوڑ کے گیا تھا جی؟ آج اللہ کے فضل سے آپ کی اتنے عرصے بعد کہیں ٹیکسٹائل اٹھی ہے، آپ کے کنسٹرکشن کاروبار اٹھا ہے جس کی وجہ سے روزگار مل رہا ہے. آپ دنیا کو بھی دیکھیں نا، جو کرونا 1 سال ہمارا کرونا میں گزر چکا ہے، باقی دنیا کی معیشت دیکھیں کرونا میں اور پاکستان کی دیکھیں. یہ کہتے ہیں ہمیں پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں ان کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ یہ کرپشن سے اپنی جان چھڑائیں گے وہاں سے سندھ حکومت سے، تو تب ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ جتنی پالیسیاں بنی ہیں سر، دیکھیں پہلی دفعہ تو آپ کی خارجہ پالیسی نظر آئی، پہلی دفعہ پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا. تو یہ چیزیں اس پہ ہم نہیں جاننا چاہتے، لیکن چونکہ پاکستان کورونا میں پھنسا ہوا ہے، مشکلات ہیں. اب یہ اپوزیشن گورنمنٹ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آگ لگی ہے تو چلو اور بھی لگائیں. بٹ وہ تو ان کا تو گلا آپ سے یہ ہے نا، ان کا تو گلا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو تو ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کراتے، پارلیمان کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اپوزیشن کو آن بورڈ کسی معاملے پہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے، صدارتی آرڈیننس لے کے آتے ہیں. اب تو سر بات یہ ہے اساتذہ، مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی تو لیڈرشپ نہیں ہے بدقسمتی سے. انہوں نے تو سب کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جولی میں ڈال دیا ہے. اب ان کے اشاروں پہ چلے. اوکے رانا صاحب چلے صحیح، گاٹ یور پوائنٹ سر. رانا صاحب آپ بات کریں گے، میں شمیلہ صاحبہ کی طرف جانا پارلیمنٹ کے اندر ہے نہیں تو ہم کس سے بات کریں. اوکے بہت ضروری ہے. چلیں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو ہے. چیزوں کا فرمائیے چاہتا ہوں رانا صاحب. یہ 25 سال پہلے شروع نہیں کیے گئے تھے، پچھلے 5 سال یہ ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے. یہ پی ایس ڈی پی دیکھے، ہم نے زمین ایکوائر کی، ہم نے زمین کے جو کتنے کیسز تھے ان کے، بادشاہ ڈیم ان کے پاس ہے جو وہ وہاں ہم نے کتنے سٹے خالی کرائے. ہم نے 200 ارب روپیہ زمین کے مالکوں کو دیا اور کلیئر کیا سٹے وغیرہ، اور اس کی پھر اگلے سال ہم نے 20 ارب رکھا تھا جو ان کی گورنمنٹ آئی. یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. 20 ارب رکھا تھا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، جو ابھی یہ تختی لگائی ہے. میں کہتا ہوں 7 سے 9 سال لگتے ہیں، یہ تو 10 سال سے نہ آ رہے ہیں. جو میجر کام تھا وہ ہم نے زمین وغیرہ ساری ہر چیز ان کو پرووائڈ کر دی. 200 بلین کی وہ ان کو ہم نے دے دی. میمن ڈیم کا ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا جس میں داؤد نے بھی، یہ جو رزاق داؤد صاحب ہیں، انہوں نے پروسیس میں یہ بھی آئے تھے اس سے. آپ کو پتہ ہے سارے سکینڈل کا پتہ ہے. دوسری بات رہ گئی کہ انہوں نے کہا جی اتنے بجلی سرپلس. ہم نے پنجاب نے یہ پروینشل کو بھی یہ تھا کہ آپ پیدا کریں. پنجاب نے 6000 بجلی شباز شریف نے رات دن لگ کے پیدا کی. انہوں نے 1 یونٹ کے پی کے میں تو اتنی پانی ہے، اتنا دریا ہے،
ایک یونٹ اگر پیدا کیا 5 سال اپنے پروونشل گورنمنٹ میں تو میں حاضر ہوں. یہ اس طرح لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. معیشت سر میں چیلنج کرتا ہوں سعدیہ آپ کے پروگرام میں ٹی وی پہ آ جائیں. سر یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیں, کل میں آپ کو پورے فگر لا کے دے دیتا ہوں. پیدا کیوں نا شوکت صاحب, تو میں بالکل میں آپ کو سارے فگر لا کے دے دوں گا. اگر آپ چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں تو کریں, میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ بالکل آئے نا, آپ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, لیکن آپ نے قوم کے سامنے پھر معافی مانگنی ہوگی. وہ بیڑا آپ پھر کیوں بول رہے ہیں اب انہوں نے بیڑا غرق کیا, کرنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا کرب کر کے امپورٹس, جس کا سب سے زیادہ نیگیٹو افیکٹ آیا اکانومی پہ. اور انہوں نے کہا جی کرنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑا امپروو کر دیا ہے. کرنٹ ڈیفیسٹ اگر سعدیہ امپروو کیا جائے ایکسپورٹ سے کے ساتھ, یس دس از ہیلدی تھنگ. اگر آپ کرنٹ کرتے ہیں امپورٹس بند کر دیں اور اس پہ نیچرلی آپ کا جو پریشر ہے ریزرو پہ کم ہو جائے گا. جب امپورٹس بند کریں گے, اس سے مشینری آنا بند ہوئی, اس سے انڈسٹری لگنا بند ہوئی. مجھے اجازت دیجیے گا, میں شرمیلا صاحبہ کی طرف. اچھا ایک جو بات ابھی شوکت صاحب نے کی کہ بھائی یہ وہ ایشوز ہیں جس پر اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو اور سیاست نہ کرے پی ایم ایل این کی قیادت کے حوالے سے, تو شوکت صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو ہیں ملک میں موجود ہی نہیں ہے, باہر ہے. پیپلز پارٹی تو obviously موجود ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو شرمیلا صاحبہ یہ وجہ ہے یا پھر واقعی وہ ان کی جو امیدیں ایکسپیکٹیشنز ہیں اپوزیشن سے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. کتنے میگا واٹ پیدا کی آپ بتا دیں, کتنی پروڈکشن ہوئی ہے؟ اور میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے بنایا میں سارا پروگرام آپ کو دیتا ہوں کہ کتنی بجلی ہم نے پیدا کی ہے. ایک کام کرتے ہیں, رائٹ, ایک کام کرتے ہیں, اس پہ پورا ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں. رانا صاحب بھی آ جائیں گے, شوکت یوسف زئی صاحب بھی آ جائیں گے, اگلے ہفتے کر لیتے ہیں. اس میں بالکل رکھیں, تاکہ میں صبح کے حوالے سے بتاؤں کہ ہم نے کتنی بجلی پیدا کی ہے. انہوں نے کہا کہ 1 میگا واٹ بجلی. لیٹس ڈو اٹ نیکسٹ ویک. میں نیکسٹ ویک کر لیتے ہیں, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا, رانا تنویر حسین صاحب آپ کا, شرمیلا فاروقی صاحبہ بے حد شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.